اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آغا خوئی نے کل ثابت کیا اس بات کو کہ اگر بالفرض موزے، ٹوپی اور رومال میں نجاست مصریہ لگ جاتی ہے تو یہ نماز کے باطل ہونے کا سبب نہیں بنے گی، کیونکہ یہ لباس سے مصلی میں شمار نہیں ہوتا۔ اگرچہ کہ آخوئی کے مقابل میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں، روایت تو مطلق ہے کہ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس کو ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پر نجاست مصریہ نہ ہو، وہاں پر مطلق تھا، چاہے لباس موزے، رومال و ٹوپی کی طرح ہو یا باقی اور لباس ہو، مطلق روایت تھی کہ نجاست مصریہ سے خالی ہونا چاہیے۔ آخوئی نے کہا نہیں، آپ اس کو عام مثال میں بھی دیکھ لیجئے، اور عام مثال میں جو آغا خوئی نے پیش کیا تھا کہ اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ نجاست کو لباس میں شرط ہی نہ مانا گیا ہو، اب اگر بالفرض شرط ہی نہیں مانا گیا اور نجاست مصریہ اس جگہ پر پڑی ہے تو نماز باطل ہوگی کیا؟ نہیں باطل ہوگی، کیونکہ نجاست کو شرط ہی نہیں مانا گیا۔ جب عام لباس میں اس کو شرط نہیں مانا گیا ہے تو اس لباس میں بھی تو شرط نہیں مانا گیا ہے کہ رومال اور موزے اور ٹوپی میں شرط ہی نہیں مانا گیا نجاست کی، تو پھر کیوں نماز باطل ہوگی؟ جب عام لباس میں اگر شرط ہی نہ ہو تو نماز باطل نہیں ہوتی، تو اس میں کیوں نماز باطل ہوگی؟ بس اس لیے پتہ چلتا ہے کہ جس میں نماز کے اندر طہارت کی شرط ہی نہیں ہے تو اس کے اندر طہارت کی شرط اگر لگ بھی جاتی ہے تو کیا ہوا؟ نجاست مصریہ لگ گئی تو کیا حرج ہو گیا؟ کیا حرج؟ شرط ہی نہیں ہے اصل میں۔ یہ کل آغا خوئی نے آخر میں مثال پیش کی تھی۔ کمبل میں نہیں، کمبل تو بہت پہلے ہی پھینک چکے ہیں، میں نے اٹھا کے پھینک دیا اس کو، ابھی تو خالی ٹوپی رومال اور موزے میں چل رہی ہے بات۔ کمبل جو ہے وہ لحاف کے نیچے جو تھا وہ بات ختم ہو گئی، ختم ہو گیا۔ ابھی موزے، ٹوپی اور اس میں رومال میں بات چل رہی ہے کہ جو اپنی شرمگاہ کو ڈھانکنے کا کام نہیں کر سکتا ہے، وہ اس میں بات چل رہی ہے کہ اس میں اگر نجاست مصریہ لگ جاتی ہے تو نماز باطل ہوگی یا نہیں؟ آخوئی کہتے نہیں، اس کے اندر تو نجاست کی شرط ہی نہیں ہے اصلا، نجاست پاک ہونے کی شرط نہیں ہے، اگر نجاست لگ بھی جاتی تو کوئی حرج نہیں ہے، نجاست مصریہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں لگ گئے، اگر لگ گئے اور نجاست جو ہے بدن تک نہیں آتی، خالی وہ موزے کے اندر تھوڑی سی لگ جاتی، مثلا بدن تک نہیں آئی، خالی وہ موزے تک ہی رہتی ہے۔ ہاں تو موزے پہن پڑھ سکتے ہیں، وہ تو ہاں جیب میں پہن کے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اب بھی جو شرمگاہ ڈھانکنے کا کام نہیں کرتی تو سمجھے جائے یہ حمل کی طرح ہی ہے، سمجھ ہے نا، نجاست کی بات ہو رہی ہے نا، نجاست ہے، وہ پیشاب ہے مثلا، لگ گیا موزے پر تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ کہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر شرط ہی نہیں ہے طہارت کی۔ تو غائب بھی سوکھ جاتا بیچارہ کبھی کبھی، سوکھنے کو کیا ہے؟ ابھی بات ہو رہی مصریہ ہے، پیشاب گیلا ہے، وہ بات کر رہے ہیں، گیلا پیشاب ہے، یعنی وہ گیلا، وہی تو بتا رہے، خالی موزے کو لگ جاتا ہے تو کیا نجس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نجس ہوگا تو صحیح، لیکن کیا نماز کو باطل کرے گا کہ نہیں؟ کہتے نہیں، موزہ جو ہے چونکہ شرمگاہ کو نہیں ڈھانک سکتا، وہ لباس مصلی میں شمار نہیں ہوتا اصلا، اس لیے نماز کو باطل نہیں کرے گا یا نہیں۔ وہ شرمگاہ کو ڈھانک سکتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھے بس، اصل نقطہ ہے شرمگاہ کو ڈھانکنا ہے۔
یہاں سے کہو یہاں تک وہ نہیں ہے، شرمگاہ کو ڈھک سکے کہ نہیں، یہ ہے۔ ہاں ہاں، ایسے موزے بھی آ سکتے کہ جو شلوار کے برابر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ موزے نہیں۔ چھینٹیں اگر جو ہے، اسی لیے کہا نا جاری پانی ہے، قرب پانی کے نل کی چھینٹیں اڑ جاتی اور ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے اندر رنگ بو مزہ نجاست کا ہے یا نہیں، ذرات نہیں، شک کی صورت میں اس کو پاکی سمجھیں، یوں ہے۔ ہاں، پیشاب کے ذرات لگے تو نجس ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، نماز پڑھ سکتے ہیں، یہی تو کہہ رہے ہیں۔ اگر شرمگاہ کو نہ ڈھاکے، اتنا بڑا موزہ نہ ہو کہ شرمگاہ بھی ڈھاک دے، بڑے موزے کی بات نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے موزے کی بات ہے۔ ہاں، بڑے رومال تو کبھی کبھی پورے جو بدن کو ڈھانک دینے والے رومال ہوتے ہیں نا۔ ہاں، مکمل شرم، ایسے نہیں کہ تھوڑی وہ نظر آ رہی ہے۔ وہ شرمگاہ کی اگر حقیقت دیکھنا ہے تو اب توضیح میں پڑھ لیجیے گا شرمگاہ کہتے کس کو ہے، آگے اور پیچھے کے مقام کو تشریح کیا باقاعدہ اس میں کہ کس حصے کو شرمگاہ کہتے ہیں، وہاں پر تشریح کی باقاعدہ۔ ہاں، اس سے جو ہے ہاں دوسرے پر نہیں لگے، خوش تو ویسے ہی اجازت ہے، لیکن گیلا ہے کہ جو صرف موزے تک لگتا ہے۔ مسئلہ سرائت میں نجاست تو موزے میں سرائت کر گئی، اور کیا ہے؟ ایک دفعہ جیسے موزے میں نجاست لگ کے خشک ہو گئی، اب وہ کہیں سرائت تو نہیں کر رہی، موزے تو نجس ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک مرتبہ جو ہے وہ نجاست تو لگی ہے لیکن مطلب موزے گیلا ہے کہ وہ سرائت کر سکتا۔ ہاں، وہ تو پھر وہ سرائت کر سکتا کسی، اس لیے کہا ہے کہ یہاں پیشاب پڑا ہوا ہے، ہم اس جگہ پر نماز پڑھ سکتے کہ نہیں، یہ کہہ رہے گیلا پیشاب ہے تو کہتے ہیں اب اتنی حد تک پڑھ سکتے کہ موزے تک لگے اور آگے سرائت پیشاب نہ کرے، یعنی یہ پیشاب کی بات کر رہے ہیں، اس جگہ پر پیشاب پڑا ہوا ہے۔ ہاں، یوں دوسرا مسئلہ جو ہے شروع کیا ہے، نہیں اس مسئلے کو پہلے حل کریں۔ کیا خوئی کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں ہم اس سے قطع نظر اس استدلال کو چھوڑ بھی دیں تو شک ہوتا ہے کہ آیا ایسی جگہ پر کہ جہاں پر پیشاب سے موزہ نجس ہو گیا ہے، شک کرتے ہیں کہ سرائیت کرنے کے باوجود کہ جو شرمگاہ کو نہیں ڈھانکتا ہے، آیا اس سے نماز باطل ہوتی ہے یا نہیں؟ شک کی صورت میں اصل برات جاری ہوگی، اصل برات جاری ہوگی، اصالت الطہارت جاری ہوگی، اس لیے کہ اصل برات جاری کریں گے کہ آیا ایسی جگہ میں طہارت کی شرط ہے یا طہارت کی شرط نہیں ہے، تو اصل برات جاری کریں گے اور کہیں گے کہ یہ نجاست متعدیہ جو موزے میں لگتی ہے صرف یہ شرط نہیں ہے کہ اس سے بھی نماز خالی ہونا چاہیے، اصل برات جاری کریں گے اور شک کی صورت میں بھی نماز صحیح ہو جائے گی۔ پہلے تو دلیل پیش کی دوسرے عام کپڑوں سے، اب یہ دوسری دلیل پیش کی کہ شک کی صورت میں بھی اصل برات جاری ہوتی ہے۔ مسئلہ دوم جو شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اذا وضع جبہتہ علی محل بعضہ طاہر و بعضہ نجس صح، اگر مہر میں آدھا مہر اوپر سے پاک ہے، آدھا مہر نجس ہے، اس سے بھی خلاصہ کریں کہ پونا مہر نجس ہے، پاؤ مہر صرف پاک ہے، جس پاؤ مہر پر مسمى سجدہ صادق آتا ہے، تو کیا ایسی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ پونا مہر نجس ہے، یعنی 3/4 حصہ نجس ہے، صرف ایک حصہ جو ہے پاک ہے،
تو ایسے مہر پر جو اوپر سے ہی نجس ہے، جہاں پر سجدہ کر رہے خشک ہے لیکن، تو کیا اس مہر پر سجدہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھلے منتشر ہوئے لیکن اتنا مسمى سجدہ جس پر صادق آتا ہے اتنا پاک ہے تو کافی ہے، بس اتنا ہے تو کافی ہے۔ پسینہ آ گیا تو پسینہ آگے کی بات نہیں، ابھی فی الحال خشک پر موضوع پر بات کر رہے ہیں، خشک موضوع پر بات سرائیت والی بات ہی نہیں ہے ابھی، پسینہ آنے والی بات سرائیت والی بات ہے، سرائیت سب خشک ہے یعنی بالکل، تب کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم، بحث ہی خشکی میں چل رہے ہیں ابھی اس وقت ہم۔ سردی اور گرمی مسئلہ صرف یہ ہے کہ خشک ہونا چاہیے، بس ہمیں اس سے مطلب نہیں کون سا موسم ہے کیا ہے۔ تو آغائے طبع طبعی صاحب عروہ نے کہا کہ نماز اس کی صحیح ہے، اور آغا خوئی اور آج کل کے مراجع سب کہتے ہیں کہ نماز صحیح ہے۔ اب اس کی دلیلیں پیش کریں گے، اس دلیلوں پر غور کرنا۔ جی مسمى سجدہ آنے تک آئے گا، مسمى سجدہ نہیں، جس پر بھی عرفاً صادق آئے کہ ہاں اس نے پاک جگہ پر سجدہ کیا ہے۔ تو جو پیشانی لگتی ہے تو پورے سجدہ کا اوپر لگتی ہے، ہاں لگے بھلے، تھوڑی جگہ کیسے لگے؟ ابھی اسی کو بتا رہے کہ کچھ حصہ نجس پر لگے گا، کچھ حصہ پاک پر لگے گا، پھر بھی وہ پاک پر لگا ہے وہ کافی ہے، اس میں جو ہے نجاست پر لگنے کے باوجود وہ رکاوٹ نہیں بنتے طہارت والے کے لیے، یہی جو ہے جواب دیں گے، طہارت کے لیے رکاوٹ نہیں ہے نجاست والی سجدے پر لگنا ہے نا۔ یہ آخوئی کہہ رہے ہیں کہ نجاست پر بھی سجدہ ہو جاتا ہے بعض حصے میں، پاک پر بھی سجدہ ہو جاتا ہے بعض حصے میں، لیکن نجاست والے سجدے کو رکاوٹ نہیں مانا پاک والے سجدے کے لیے، یہ رکاوٹ نہیں ہے نا۔ فرماتے ہیں اذا كان الطاهر بمقدار الواجب، بمقدار الواجب مسمى سجدہ جس پر صادق ہے میں مقدار واجب ہوئے، فلا يضر كون البعض نجسا، تو بعض کا نجس ہونا وہ مہر میں ضرر نہیں پہنچائے گا عبادت کرتے وقت۔ اس میں جو اہم ترین نقطہ ہے ایک تو یہی جو ابھی بتایا کہ نجاست بعض حصے کی معنی نہیں ہے طہارت والے حصے کے لیے، پہلا نقطہ تو یہ ہے۔ دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بعض نجس ہو بعض پاک ہو، عرفاً اس کو کہا جاتا ہے کہ مہر نجس ہو گیا ہے۔ جب مہر نجس کا اس کے بعد نجس کا لفظ صادق آ رہا ہے پورے مہر پر، تو کیسے اس پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ یہ اصل اشکال ہے۔ جس طرح ہمارے کپڑے پر جو ہے کہیں نجاست لگ جاتی ہے تو تھوڑے سے حصے پر نجاست لگی، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا کپڑا نجس ہو گیا ہے، پورے کپڑے کو صادق آتا ہے۔ یہی بعض حصہ مہر کا نجس ہو گیا بعض پاک ہو گیا تو پورے مہر کا کہا جاتا ہے کہ نجس ہو گیا ہے۔ جب نجس کا عنوان اس پر صادق عرفاً تو پھر اس پر سجدہ کرنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ یہ اشکال ہے اصل میں جو اس مطلب پر کیا گیا ہے۔ اشکال تو صحیح، سب اشکال صحیح نظر آئیں گے، پھر جواب جو ہے اس کے اوپر بھاری ہوتا ہے۔ ہاں عرف میں صادق آ رہا ہے، صحیح بات ہے، وہ کہہ رہے کہ عرف میں جو ہے نجس کہا جاتا ہے۔ جواب بھی صحیح ہوگا۔ ہاں ظاہر یہی تو کمال ہے، اجتہاد میں یہی کمال ہے کہ جس مرجع کا بیان سنیں گے کہ ہاں اس سے بہتر اور کوئی بیان نہیں ہے، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہی جواب صحیح ہے۔ اس کے بعد جب جواب سنتے کہتے ہیں نہیں یہ جواب تو اس سے بھی اچھا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر اشکال سنیں گے تو کہ نہیں اشکال تو اس سے بھی اچھا ہے نا، تو یہ ایسے ہوتا ہے نا، ہاں یہی ہوتا ہے، ہاں ذہن کھلتا ہے اصل میں، اسی لیے تو اسی کو تو اور جو لوگ کہتے ہیں تھنک ٹینک اشتہاد سے بڑھ کر کوئی اور تھنک ٹینک ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ بچپن سے جو ہے تھنک ٹینک کی پریکٹس کراتے ہیں اصل میں۔ یہ تھنک ٹینک کائنات کا ایسا تھنک ٹینک دنیا میں کہیں موجود نہیں جیسے درس خارج کے تھنک ٹینک ہے، یہ ایسا ذہن کھولتا ہے، ہر طرف کے پہلو کو بتاتا ہے اور بڑے اعلیٰ پیمانے کا ہے کہ کہیں ایسا سسٹم نہیں موجود ہے۔ ہاں وہ کرے گا نہیں،
بالکل. وہ صرف ابھی فقہ اور اصول فقہ کے اندر ہے یا اصول فقہ میں یا ہمارے جو یہ فقہ اور اصول فقہ کے اندر ہے نا دنیا میں سیاست کے بارے میں ان چیزوں ہاں وہ جزیات ہوتی ہے. وہ جو جزیات کی معلومات الگ ہے. کلی اصول جو دیے جاتے ہیں وہ اسی فقہ و اصول میں دیے. اس لیے مولا امیر مومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فقہ سے بہترین اور کوئی علم کائنات میں ہے ہی نہیں ہے. علم فقہ سے کوئی بڑا علم نہیں, کوئی اس سے بہتر کوئی علم نہیں ہے. نے کہا مولانا نے فرمایا ہے نا نہج البلاغہ ہے نا. نہیں کلی طور پر جو ہے دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ہے, آخرت ہاں البتہ شریعت کے مطابق چلنے والوں کے لیے. جو شریعت پر نہیں چلنا چاہتا تو ان کی مرضی ہے جو چلے. دنیا کے لحاظ سے بھی بہترین ہے, سسٹم بہترین ہے, لیکن حرام سے بچ کے چلنا. ظاہر ہے حرام میں تو ہم نہیں جائیں گے. فرماتے ہیں کہ یہ جو دلیل انہوں نے پیش کی ہے یہ اگرچہ کہ متصف بطہارت نہیں ہوا کرتا ہے اور پورے جسم اور پورے مہر کو نجس عرفاً کہا جاتا ہے, اس طرح پورے کپڑے کو نجس کہا جاتا ہے اگرچہ کہ بعض کپڑا نجس ہوا ہے. اور اس پر طہارت کا لفظ صادق نہیں آتا ہے. لیکن ہمارے لیے اس دلیل کی بنیاد پر پورے مہر کو پاک ہونا چاہیے, لیکن ہمارے پاس معیار صحیحہ روایت ہے. صحیحہ روایت نے کیا کہا ہے؟ صحیح روایت نے آ کر کہا ہے کہ اس چونے کے پتھر میں کہ جو پتھر امام علیہ السلام نے جس روایت میں مطلب کو بیان کیا ہے کہ مسجد جبہہ یعنی جہاں پر سجدہ کیا جائے اس کی جگہ کو پاک ہونا چاہیے, یعنی طہارت شرط سجدہ ہے. یہ طہارت شرائط مسجد جبہہ میں ہے. تو یہ روایت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ مسجد میں جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے اس میں طہارت پائی جائے تو کافی ہے, اور یہ سجدہ کرنے کی جگہ میں طہارت ہے کفایت کرتی ہے روایت کے مطابق. صاحب شریعت تھے یعنی فقہ کے عالم تھے, پھر ان کو حضرت خضر کے پاس بھی بھیجا گاؤسی کو. ان کو کچھ عرفانی باتیں حقیقت دکھانے کے لیے, کیونکہ حضرت موسیٰ سمجھنے لگ گئے تھے کہ مجھ سے بڑا کائنات میں کون عالم ہے, تو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو تم سے بڑا عالم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ان کو بھی سکھانے کی ضرورت تھی یا نہیں. فقہ سے بڑا بھی عالم ہے, سب سے بڑا فقہ سے بڑا عالم نہیں کہہ رہے ہیں, فقہ سے بڑا عالم نہیں, وہ تو حقائق کو جو اندر باتیں تھی وہ اندرونی بات سکھانے کے لیے بھیجا تھا, ورنہ جو ہے ایک کو دوسرے سے نہیں ملا نا. ظاہری علم کی بات کر رہے ہیں, جو باطنی علم ہے جو حقائق اندر کے ہیں اس کی بات تھوڑی کر رہے ہیں ہم. کیا پتا زیادہ کچھ پڑا ہوگا تو بات ظاہری علم کی ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے دلیل آغائے خوئی نے صحیحہ پیش کی, کہ صحیحہ دلالت کرتی کہ اتنی جگہ جہاں پر سجدہ کیا جا رہا ہے اس کو پاک ہونا چاہیے فی الجملہ. اس میں کوئی یہ شرط نہیں لگائی گئی کہ نجس حصہ دوسرا نہیں ہو, بلکہ اتنی جگہ پاک ہو تو کافی ہے بس.
اس میں بتایا گیا کہ پورا حصہ نجس نہ ہو، اس کے مقابل میں طہارت مسجد کو ذکر کیا گیا، طہارت مہر کو ذکر کیا کہ پورا نجس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کا مفہوم نکلتا ہے، کیونکہ روایت آگے چل رہی ہے، وہ آگے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔